شیطان کبھی بھی انسان سے یکدم برائی نہیں کرواتا، بلکہ وہ گناہ کو اتنا مزین کر کے سامنے لاتا ہے کہ انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی اور وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں انہیں اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، اس کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے خوب مانگو، وہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ نہ جانے کیوں آتے ہیں زندگی میں وہ لوگ جو وفائیں کر نہیں سکتے، باتیں ہزار کرتے ہیں۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنی محنت سے کی گئی نیکیاں ناپسندیدہ ترین لوگوں کے حصے میں دیکھیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے دینی طبیب ہیں، بیمار دل جن سے شفا پاتے اور گمراہ ہدایت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے ذریعے کج روی کے شکار دل سیدھے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہدایت کے پرچم اور روشنی کے مینار ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، غیر مستند اور سطحی علم رکھنے والے نام نہاد مذہبی دانشوروں سے دین سیکھا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے دین ماہر اور مستند علماء سے ہی لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات کو قیام نہ کر سکتا ہو، یا مال خرچ کرنے میں کوتاہی کرتا ہو، یا دشمن کے ساتھ جہاد کی جرأت نہ رکھتا ہو، وہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک یہ عمل راہ خدا میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی بندہ لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے یہی عمل کیا ہو یا اس سے زیادہ کیا ہو۔